بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، یہ ہمارا 20واں سبق ہے جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے ایک خطبے پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے اخلاق المؤمن، مومن کے اخلاق۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، اور عربی زبان میں خلق خا اور لام کے ضمہ کے ساتھ اس کے معنی الطبع والسجیۃ والدین والمروءہ، طبیعت و فطرت اور دین اور مروت۔ گویا کہ اخلاق یہ انسان کے اندر ایک فطری اور طبعی چیز ہوتے ہیں، تو بالفاظ دیگر اخلاق ان عمدہ صفات اور آداب کے مجموعے کا نام ہے جس سے کوئی شخص متصف اور مزین ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: الخلق عبارۃ عن ہیئۃ فی النفس راسخۃ عنہا تصدر الافعال بسہولۃ ویسر من غیر حاجۃ الی فکر و رویہ۔ خلق یہ نفس کے اندر راسخ شدہ ایک کیفیت کا نام ہے جس سے افعال نہایت سہولت اور آسانی کے ساتھ صادر ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے، سوچنے اور دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو گویا کہ اخلاق یہ انسان کے اندر جبلی اور فطری ہوتے ہیں۔ اب اخلاق کی دو قسمیں ہیں، اخلاق حمیدہ اور اخلاق ذمیمہ۔ اخلاق حمیدہ جس کی فطرت کے اندر ہوں گے اس سے افعال بھی حمیدہ اور محمودہ صادر ہوں گے، اور جس کی فطرت کے اندر اخلاق ذمیمہ ہوں گے، برے اخلاق جس پر میں سمائے ہوں گے، اس سے صادر ہونے والے افعال بھی مذمومہ اور ناقابل پسند ہوں گے۔ تو اخلاق المؤمن، مومن کے اخلاق۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے انتہائی فصیح اور بلیغ جامع انداز میں ایک بہترین ادبی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس بات کو واضح فرمایا کہ مومن کے اخلاق کیا ہونے چاہیے، کس حالت میں اس کے کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ نیز شروع میں ہی انہوں نے اخلاق محمودہ سے لوگوں کے دور ہونے کا ایک شکوہ بھی کیا ہے کہ کیا بات ہے کہ لوگ ان اخلاق سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اپنے زمانے میں یہ شکوہ کر رہے ہیں تو اگر وہ آج ہمارا زمانہ دیکھ لیتے تو کیا کچھ کیفیت ہوتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، کبار تابعین اور سادات تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ علم و زہد، ورع و تقوی اور پرہیزگاری کے جامع اور امام مانے جاتے ہیں۔ آپ کے جو والد تھے وہ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان کے مولا تھے، اور آپ کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی اور ان کی خادمہ تھیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے خانوادہ نبوت کی آغوش میں اپنا بچپن گزارا ہے اور وہاں پروان چڑھے ہیں۔ آپ کی جو فصاحت و بلاغت، آپ کا جو زہد و تقوی، گویا کہ اسی مبارک خانوادے کی دین اور برکت ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ بسا اوقات آپ کی والدہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں، وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے دور ہوتی تو حضرت حسن چھوٹے بچے تھے، رونے لگتے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا
حضرت حسن بصری کو بہلانے کے لیے اپنی پستانیں ان کے منہ میں دیتی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی پستانوں سے کرامتی طور پہ دودھ نکل آتا تو حضرت نے وہ دودھ پیا ہے۔ تو علماء کا خیال یہ ہے کہ جو حکمت و فصاحت آپ کی زبان پر جاری ہوئی تھی یہ اسی کی برکت تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور حجاج بن یوسف یہ دونوں فصیح الزمان مانے جاتے ہیں، انتہائی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پہ شمار کیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حجاج بن یوسف سے بھی زیادہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فصیح اور بلیغ شخص تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت جو ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے جب 2 سال باقی تھے، ان کے آخری 2 سال وہاں اس وقت مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی وفات لگ بھگ 110 ہجری رجب کے آغاز میں ہوئی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت کے آخری سالوں میں آپ کی ولادت ہوئی اور 110 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطبہ نہایت فصیح اور بلیغ اور اعلیٰ اخلاق پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہیہات ہیہات اہلک الناس الامانی، ہائے افسوس ہائے افسوس، لوگوں کو تمناؤں نے مار ڈالا۔ ہیہات ہیہات یہ مقرر لایا گیا ہے تاکید کے لیے، اور قرآن کریم میں بھی اس کو مقرر لایا گیا ہے، عموماً اس کو مقرر لایا جاتا ہے، اور یہ اس میں فعل ماضی ہے بعودہ کے معنی میں۔ تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے ہیہات ہیہات، بہت دور ہو گیا بہت دور ہو گیا، جیسے ہیہات السعادۃ ہیہات السعادہ، سعادت مندی بہت دور ہو چکی، سعادت مندی بہت دور ہو چکی۔ اور پھر اس کا استعمال کسی چیز کے ناممکن ہونے اور بعید المنال ہونے کو بتلانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس معنی کے اعتبار سے اس کا حاصل اور مطلب یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہائے افسوس سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہیہات ہیہات، سعادت مندی بہت دور ہو گئی، سعادت مندی کا حصول بہت ناممکن ہو گیا، یا ہائے افسوس ہائے افسوس۔ اہلک الناس الامانی، الناس یہ اہلک کا مفعول بہ ہے اور اس کا فاعل مؤخر ہے الامانی، اہلک اہلاک ہلاک کرنا مار ڈالنا، الناس مفعول بہ ہے اس لیے منصوب ہے، الامانی تمنائیں، امنیتن کی جمع ہے، امنیہ تمنا کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مفعول بہ کو مقدم کیا گیا ہے حصر پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو تمناؤں نے مار ڈالا، یعنی لوگ بڑی بڑی تمنائیں آرزویں لگائے بیٹھے ہیں، جنت کی امیدوں میں شب و روز بیٹھے ہیں، لیکن اعمال ندارت۔ اسی جملے کی آگے خود وضاحت فرما رہے ہیں، قول بلا عمل، باتیں تو ہیں عمل ندارت، باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، خدا و رسول کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کا عاشق بتلاتے ہیں، جنت کے دعوے دار بنتے ہیں، بلا عمل، لیکن عمل نہیں ہے۔ ومعرفة بغیر صبر، اور معرفت اور پہچان تو ہے لیکن جماع اور صبر نہیں ہے۔ جانتے ہیں اسلام کی حقانیت کو، جانتے ہیں حق تعالیٰ کی قدرت کو، جانتے ہیں رسول کی عظمت کو، جانتے ہیں، لیکن اس پر جماؤ نہیں ہے، ٹکاؤ نہیں ہے۔ اسی جملے کی مزید وضاحت ہے ایمان و ایمان بلا یقین، ایمان ہے لیکن یقین ندارت، بغیر یقین کے ایمان ہے۔
यकीन यकीना यक़नु बाब समिया से है, यकीन पुख्ता इल्म। माली अरा रिजालन वला अरा उक़ूलन, मुझे क्या हो गया है, क्या बात है, क्या वजह है कि मैं लोगों को तो देखता हूँ लेकिन मुझे अक़लें दिखाई नहीं देती। माली, माँ ये इसमें इस्तिफ़हाम है जो यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है, और ली ये इसी मुब्तदा की ख़बर से मुताल्लिक़ है। तो मा हासिलुन ली, मुझे क्या हो गया है, मा काइनुन ली, मा फ़ुइल ली, इस तरीके का कोई जुमला या कोई लफ्ज़ महदूफ़ माना जाएगा, उसी से ली को मुताल्लिक़ किया जाएगा। ये अरबी ज़ुबान का एक बेहतरीन उसलूब है। मा लिया, मुझे क्या हो गया, क्या बात है, क्या वजह है। रिजालन अरा का मफ़ूल बिही है। लोग तो बहुत दिखते हैं लेकिन अक़लमंद लोग जो आखिरत के लिए तैयारी करने वाले हो, खुदा और रसूल को राज़ी करने वाले हो, दिखाई नहीं देते। जो भी दिखाई देता है तो दुनिया के पीछे पड़ा है। व अस्मअ हसीसन वाला अरा अनीसन, मैं आहट तो सुनता हूँ लेकिन मुझे कोई गम गुसार दिखाई नहीं देता। हसीस अस्सौतुल ख़फ़ी, हल्की आवाज़ को कहा जाता है जिसे आहट से भी ताबीर किया जाता है। तो अस्मअ हसीसन, हस्स यहिस्सु हस्सन, हिस्सन हसीसन, आहिस्ता आवाज़ का होना, आहट का होना, तो हसीस अस्सौतु अल ख़फ़ी को कहा जाता है। अनीस की जमा उनासा आएगी, गम गुसार। आवाज़ तो बहुत आती है, हल्की हल्की आवाज़ें, जी हाँ हम तैयार हैं, जी हाँ हम जन्नत के लिए कोशिश करने वाले हैं, खुदा और रसूल के लिए जान निछावर करने वाले हैं। इस तरह की हल्की आवाज़ें आती हैं लेकिन कोई गम गुसार, कोई हकीकी माना में जन्नत का तलबगार नज़र नहीं आता। दखलल कौम वल्लाहि सुम्मा खरजू, कसम बखुदा लोग दाखिल हुए फिर निकल गए, यानी दुनिया में दाखिल हुए फिर दुनिया से चले गए, या ये कि इस्लाम में दाखिल हुए, दीन में दाखिल हुए ज़ुबान से और फिर क़ल्बी एतबार से निकल गए, बाहर चले गए। वल्लाहि वाव कस्मिया है। व आरफ़ू सुम्मा अनकरू, और लोगों ने पहचाना, यकीन किया, मारिफत हासिल की, फिर इनकार कर बैठे। व हर्रमू सुम्मा इस्तहल्लू, लोगों ने हराम जाना फिर हलाल कर लिया, यानी जिन बातों को इस्लाम ने हराम करार दिया है तो उनका इल्म हासिल किया कि ये हराम है, इनका करना जायज़ नहीं है, लेकिन अमली एतबार से उनको करने लगे तो गोया कि हराम मानने, हराम करार देने के बाद उन्हें हलाल ठहरा लिया। इस्तहल्ला इस्तहिल्लु, इस्तिहलाल बाब इस्तिफ़ाल से हलाल समझ लेना, हलाल कर लेना। इन्नमा दीनु अहदिकुम लुअक़तुन अला लिसानिही, तुम में से हर शख्स का दीन उसकी ज़ुबान का चटखारा है। इन्नमा दीनु अहदिकुम लुअक़तुन अला लिसानिही, तुम में से हर शख्स का दीन उसकी ज़ुबान का चटखारा है। इन्नमा मा इकाफ़ा मकफूफ़ा है, इसने इन्ना को अमल करने से रोक दिया है, लिहाजा दीन को मुब्तदा हो, दीन अहदिकुम मुब्तदा बनेगा और लुअक़तुन अला लिसानिही ख़बर बनेगी और इन्ना का कोई अमल नहीं होगा। दीन की जमा अदियान, दीन अहदिकुम मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा है। लुअक़तुन इलाक़ यलअक़ु से फ़ुअला के वज़न पर है, चमचा भर या उंगली भर, एक मरतबा जितना मुँह में लिया जाए, चाटा जाए, उसको लौक़ा से ताबीर किया जाता है। ता को हटाकर लुअक़ उसकी जमा बन जाएगी, तो उंगली भर या चमचे भर चीज़ को लौक़ा कहा जाता है, तो उसी का तर्जमा हमने चटखारे से कर लिया। लुअक़तुन अला लिसानिही, उसकी ज़ुबान का चटखारा है, यानी ज़ुबान से तो दीन के गीत गाए जाते हैं लेकिन हकीकत में अमली एतबार से दीन से दूरी इख्तियार की जाती है। इज़ा सुइला मुमिनुन अंत बियौमिद्दीन, जब पूछा जाता है कि आप हिसाब के दिन पर
ایمان رکھتے ہیں امؤمن انت بیوم الحساب، کیا آپ حساب کے دن پر ایمان رکھتے ہیں؟ یوم الحساب قیامت کا دن، حاسبہ محاسبۃ و حساب، حساب لینا۔ قیامت کے دن کے متعدد نام ہے، یوم الدین ہے، یوم الحساب ہے، یوم التغابن، یوم الطلاق وغیرہ، تو من جملہ اسماء میں سے یوم الحساب ہے۔ تو جب کسی بھی مسلمان اور مومن سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم یوم حساب پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو؟ قال نعم، تو وہ کہتا ہے ہاں۔ کذب و مالک یوم الدین، یوم جزا کے مالک کی قسم اس نے جھوٹ کہا۔ یعنی زبان سے تو ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن عمل اس کے ایسے ہے گویا کہ یہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تاجر اپنی تجارت میں دھوکے بازی سے کام لیتا ہے، اس سے منع کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کیا تو مومن ہے؟ بالکل قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ ہاں میں مومن ہوں، لیکن عملی اعتبار سے گویا کہ وہ تکذیب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر میدان میں سمجھ لیا جائے۔ ومالک یوم الدین، واو قسمیہ ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے دن، بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کے مالک کی قسم۔ دین بدلے اور جزا کو کہا جاتا ہے، دان یدینو سے ہے بدلہ دینا، کما تدینو تدانو، جیسا تم برتاؤ کرو گے ویسا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ دناہم کما دانو، ہم نے ان کو مزہ چکھایا جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ آگے حضرت حسن رحمہ اللہ مومن کے اخلاق کو گنوانا شروع فرما رہے ہیں۔ ان من اخلاق المؤمن قوة فی دین، مومن کے اخلاق تو یہ ہیں کہ دین کے سلسلے میں وہ نہایت قوی ہو، طاقتور اور توانا ہو۔ مومن کے اخلاق میں سے دین میں قوی ہونا ہے۔ قوتاً، قوی یقوی قوت، طاقتور ہونا، قوی ہونا، توانا ہونا۔ تو دین میں مضبوطی ہو، دین کے سارے اعمال کو وہ بجا لا رہا ہو۔ وحزماً فی لین، اور نرمی کے ساتھ دور اندیشی اور پختگی ہو۔ حزم، حزم یحزم، حزم سے پختہ ہونا، دور اندیش ہونا، عقل مند ہونا۔ نرمی تو برتتا ہو، لیکن نرمی کے ساتھ ساتھ پختگی ہو، دور اندیشی ہو۔ جن معاملات میں نرمی برتنا ہے انہی معاملات میں نرمی کرتا ہو، اور جہاں پر شدت اور سختی سے کام لینا ہے وہاں پر شدت اور سختی سے کام لے رہا ہو تو حزم ہونا چاہیے، دور اندیشی اور پختگی ہونی چاہیے۔ وَإِيمَانًا فِي یقین، اور یقین کے ساتھ ایمان ہو، صرف بغیر یقین کے ایمان نہ ہو بلکہ یقین میں ایمان ہو، یقین کے ساتھ ایمان ہو۔ قلبی اعتبار سے بھی ایمان بہت راسخ ہو، پختہ ہو اور دل کی گہرائیوں تک اترا ہوا ہو۔ وعلماً فی حلم، اور بردباری کے ساتھ علم ہو، برداشت کے ساتھ علم ہو۔ وحلماً بعلم، اور علم کے ساتھ بردباری ہو۔ تو گویا کہ بردباری کے ساتھ علم ہو اور علم کے ساتھ بردباری، ان دونوں کو لازم ملزوم مان لیا جائے، اور جہاں پر بھی علم اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے وہاں پر ساتھ میں حلم بھی ہو، بردباری بھی ہو، جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ وَقَيْسًا فِي رِفْقٍ، اور نرمی کے ساتھ عقل مندی ہو، نرمی کے ساتھ عقل مندی ہو۔ کاسا یکیسو کیسن و کیاستن، عقل مند ہونا، بیدار مغز ہونا، دانا ہونا۔ تو نرمی ہو، رفق یرفق، رفق نرمی، لیکن نرمی بیجا نہ ہو بلکہ عقل مندی اور دانائی کے ساتھ نرمی ہو۔ تجمل فی فاقہ، اور فاقہ کے وقت میں قوت برداشت ہو۔ تجمل فی فاقہ، تو تجمل کے ایک معنی برداشت کرنے کے بھی آتے ہیں، تو فاقہ کی مناسبت سے وہی ترجمہ کیا جائے گا۔ یوں بھی گویا کہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ ہو تو فقر و فاقے میں، لیکن ظاہر میں آسائش کے ساتھ، زیبائش کے ساتھ، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرے کہ لوگ اس کو فقیر نہ سمجھیں بلکہ اس کو تونگر سمجھیں۔ تو تجملاً فی فاقۃ، فاقہ میں، فقر میں، مفلسی کے اندر قوت برداشت ہو،
یا یہ کہ اپنے آپ کو بنا کر پیش کرے کہ لوگ اس کو فقیر اور کلاش نہ سمجھیں۔ وقصداً فی غنن، اور مالداری میں میانہ روی ہو۔ قصد یقصد، قصد میانہ روی، اعتدال۔ غنن بارہا گزرا۔ وشفقتاً فی نفقہ، اور خرچ کرنے میں شفقت اور مہربانی کو اپنایا جائے۔ شفقتاً فی نفقتاً، خرچ کرنے میں مہربانی اور شفقت کو اپنایا جائے۔ ورحمتاً لمجہود، اور تھکے ہارے کے لیے، پریشان حال کے لیے، مجبور شخص کے لیے رحمت اور دلی نرمی ہو۔ مجہود جہادہ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ متعب، جس کو کاموں نے، جس کو اہل و عیال کی فکروں نے تھکا دیا ہو، ہرا دیا ہو، اس کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا معاملہ۔ وعطاء فی الحقوق، اور حقوق کو ادا کرنا ہو۔ عطاء فی الحقوق، حقوق کو عطا کرنا ہو تو عطا یعطو سے ہے، عطاء فی الحقوق، حقوق کو ادا کرنا ہو۔ وانصافا فی استقامہ، اور استقامت کے ساتھ انصاف ہو۔ جو ثابت قدم رہ رہا ہے، جم رہا ہے، تو کسی تعصب کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ انصاف کا جو تقاضا ہو اسی کے مطابق اس کی استقامت ہو۔ لا یحیف علی من یبغض، اسی جملے کی وضاحت کر رہے ہیں، جس سے اس کو بغض ہو اس پر ظلم نہ کرے۔ جس سے اس کو خدا کے لیے، دین کے کسی معاملے کی بنا پر بغض اور نفرت ہو، تو ایسا نہیں کہ بغض کی بنا پر اس پر ظلم کرے، ہرگز نہیں۔ بغض تو اگر تقاضائے دین بغض کا ہے رکھے، لیکن ظلم نہ کرے۔ حاف یحیف، حیفاً ظلم کرنا، اور ابغض یبغض، ابغاض بغض کرنا۔ ولا یأثم فی مساعدۃ من یحب، اور جس سے محبت کرے، اپنے محبوب کی مساعدت اور مدد میں گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ اثم یأثم، اثما و مأثما، گناہ کا مرتکب ہونا، گناہ کرنا۔ من یحب، احب یحب، احباب، محبت کرنا۔ تو جس سے محبت ہو اس کے لیے گناہ کا مرتکب نہ ہو، کہ اولاد اور بیوی بچوں سے محبت ہے لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے حرام مال کو کما کر لا رہا ہے، ایسا نہیں۔ ولا یہمز ولا یغمز ولا یلمز، اور وہ غیبت نہ کرے، طعنے نہ دے، عیب جوئی نہ کرے۔ تو یہ تین مترادف جملے انہوں نے لائے ہیں۔ ہمز یہمز، ہمزن غیبت کرنا، غمز یغمز طعنہ زنی کرنا، عیب تلاش کرنا، اور یلمز عیب لگانا۔ تو یہ مومن کی صفات ہیں کہ نہ تو وہ غیبت کرے، نہ طعنہ زنی کرے، اور نہ کسی کو عیب لگائے، کسی کو عار دلائے۔ تو یہ تینوں افعال باب ضرب یضرب سے ہیں۔ ولا یلغو ولا یلہو ولا یلعب، اور وہ بیکار کام نہ کرے، لہو و لعب میں مشغول نہ ہو، کھیل تماشے میں وقت برباد نہ کرے۔ لغا یلغو، لغو بیکار کام کرنا، ایسا کام کرنا جس میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، بیہودہ بات کرنا۔ یلہو، یہ بھی باب نصر ینصر سے، لغا یلغو، لہا یلہو لہون، لہو لعب میں پڑھنا، اور یلعب لعب یلعب لعباً کھیلنا، تماشا کرنا۔ ولا یمشی بالنمیمہ، اور وہ چغل خوری نہ کرے، مشى بالنمیمہ چغل خوری کرنا، نمیمہ کی جمع نمائم۔ ولا یتبع ما لیس لہ، اور جو اس کا حق نہ ہو یا جو اس کا میدان نہ ہو اس کی تتبع نہ کرے،